حق دو کراچی کو بدلو کراچی کو حق دو کراچی کو بدلو کراچی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل میں خوش آمدید۔ ناظرین، کراچی 3 کروڑ کی آبادی کے ساتھ اس وقت بدترین مسائل کا شکار ہے اور جو حکمران طبقہ ہے اس نے مستقل کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی بنی ہے کراچی کے عوام کی آواز، اور حق دو کراچی کے عنوان سے پورے شہر میں تقریباً کوئی سال بھر سے جو ہے جدوجہد کا ایک سفر جاری ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے جو بنیادی سہولیات ہیں، پانی بجلی گیس، اس کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے دیگر جو ایشوز ہیں، جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، وہ تک لوگ جماعت اسلامی سے امیدیں لگا کر اس کے پاس آ رہے ہیں۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی پر راج کرنے والی جو پارٹیاں ہیں، جو دعوے دار تھیں، وہ اس وقت کونے خدروں میں کہیں موجود ہیں اور اپنے جو ہے معاملات جس طرح سے چلا رہی ہیں وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی لوگوں کی امید بن کر سامنے آئی ہے اور جماعت اسلامی کا پبلک ایڈ کا جو شعبہ ہے وہ اس وقت ایک نمایاں جو ہے پیش رفت اختیار کر رہا ہے۔ لوگ اس سے رجوع کر رہے ہیں، اپنے مسائل کے لیے آ رہے ہیں اور دن رات جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ان کے درد کا جو ہے سامان جو ہے وہ پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے وہ انجام دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کراچی کے جنرل سیکرٹری جناب ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، ادب سے بھی تعلق ہے، لیکن خدمت کی ایک بڑی فیلڈ کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نجمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو خدمت کا کام ہے پبلک ایڈ کے عنوان سے جو شروع ہوا ہے اور اس کی مختلف ڈائمنشنز گزرتے وقت کے ساتھ آئی ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا منظرنامہ بنا، کیسے جو ہے اس طرح جماعت اسلامی اس میں داخل ہوئی؟ بات ہے ڈی سینٹرلائز کرنے کے رجحان کی۔ تو کراچی کے اندر جس طریقے سے اداروں کے اختیارات کو ڈی سینٹرلائز کیا تو عام آدمی پھنس گیا اس کے اندر۔ اب کے الیکٹرک میں بھی یہی معاملہ تھا۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو 3 دفعہ بیچنے کے بعد جب کے الیکٹرک کو بیچا، انہوں نے اس کو ایز اے بزنس چلایا۔ گورنمنٹ سے الگ سبسیڈری لیتے رہے اور یہاں سے الگ بلنگ وصول۔ اچھا، بل کی حد تک بات صحیح تھی، لیکن جعلی بل، اوور بلنگ اور ان کی ای میلیں پکڑی گئیں۔ الغرض کراچی کا ہر شہری ایک تو لوڈ شیڈنگ سے پریشان، دوسری کہ الیکٹرک کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اور جس طریقے سے حکومت کے اندر اب فنڈ دینے کے نتیجے میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سارے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں کراچی کا ہر فرد پریشان۔ جماعت اسلامی نے 4 سال پہلے اس کو ٹیک اپ کیا۔ الحمدللہ وہ فراڈ لوگوں کے سامنے لے کے آئے کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ 50 اور 60 افراد کس طریقے سے ہلاک ہوئے ہیں ایک ہی دن میں، 5 6 ہلاکتیں کرنٹ لگنے سے، وہ پتہ ہی چلا جب ہماری ریسرچ نے کام کیا ٹیم نے تو معلوم ہوا کہ ارتھ وائر موجود نہیں ہے۔ نتیجہ اب آپ دیکھیے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس دیا، نیپرا نے اس کا نوٹس دیا، اور اس طریقے سے اب یہ کام ہوا۔ اسی طریقے سے پھر ان کی جو وائرنگ ہے اس کو تبدیل کروایا گیا، اور کاپر اچھا پھر یہ جو بیچ کے کھا گئے، یہ تقریباً اربوں روپے کا گھپلا کہ الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ۔ ہماری اس موومنٹ کے اویئرنیس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم نے دھرنے بھی دیے، اور 3 روزہ دھرنا ہم نے گورنر ہاؤس پہ دیا۔ اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے، اور پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ہر جگہ ہم موجود ہیں۔ نیپرا کے اندر واحد سیاسی جماعت اگر کوئی ایز اے پٹیشنر، ایز اے پارٹی موجود ہے عوام کی طرف سے، تو وہ جماعت اسلامی کراچی اور حافظ نعیم الرحمان۔ اس میں لوگوں کا کیا، جیسے آپ نے کئی ہم نے دیکھا لوگ آئے اور لوگوں کے ریلیف، جیسے لاکھوں کے بل تھے جو وہ 40 اور 60 گز کے مکانات پر تھے، تو وہ ان کا رسپانسز یا وہ جس درد میں آتے تھے کہ گھر کی بجلی کٹ گئی، وہ کیا تجربات رہے؟ اب تک یہ سلسلہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب یہاں سے ہم اس کی قانونی کارروائی کرتے ہیں، وفاقی محتسب کو اور نیپرا کو رجوع کرواتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورے کیس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد روزانہ الحمدللہ پبلک ایڈ بیٹھک میں اسی جگہ کے اوپر لوگ آتے ہیں اور خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام جماعت اسلامی نے کیا ہے، تو ریلیف ملنا شروع ہوا۔ الحمدللہ کروڑوں روپے کے واجبات واپس ہوئے، اور ہم نے تو اس کے اسٹیٹکس کو جمع کیا، تو اس میں کروڑ روپے ہم نے لوگوں کے جو اضافی بل تھے اس کو ختم کرایا ہماری لیگل ایڈ کی ٹیم نے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو کے الیکٹرک تھا، اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ واٹر سیوریج بورڈ، اور اس کے ساتھ ہی جو نادرا، مطلب جو کراچی کے اندر جو بنیادی جو لوگوں کا شناختی کارڈ کا ایک مسئلہ تھا وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا، تو پبلک ایڈ سے جڑ کے تو یہ تجربات جو رہے ہیں، جو لوگوں کا رجوع رہا ہے، اس پر آپ کو جو فیڈ بیکس آئے ہیں وہ آپ تھوڑا اگر بتائیں، کیا لوگوں کا تعلق جو ہے جماعت سے جڑنے کے حوالے سے یا اس بات کو سمجھنے کے حوالے سے کہ یہ لیڈرشپ ہی ہمارے لیے مخلص ہے؟ دیکھیں سلمان صاحب، بات یہ ہے کہ اصل میں تو سیاسی جماعت کا کام یہی ہونا چاہیے
کہ جب وہ ووٹ لینے عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دلچسپی بھی یہ ہونی چاہیے کہ عوام کس حوالے سے پریشان ہیں اور ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے. بدقسمتی سے کیا ہوا کہ جو تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں حکومتوں میں، اپوزیشن کے نام پہ بھی اور حکومت کے نام پہ بھی، یہ ملے ہوئے ہیں. ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ پبلک کے پاس ان کے مسائل حل کرنے نہیں جاتے، جبکہ ادارے یہی لوگ چلا رہے ہیں، انہی کے آدمی اداروں میں موجود ہیں، حکومت کی مراعات ان کو مل رہی ہیں اور حکومت میں موجود ہے. جماعت اسلامی نے وہی کام کیا ہے جو جماعت اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے کرتی ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ماضی کی وہ تمام ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ کس طریقے سے ان مسئلوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور کس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کی قوت کو ساتھ ملا کر صحیح ترجمانی کی جائے اور صحیح ترجمانی کے نتیجے میں پھر مسائل الحمدللہ حل ہونا شروع ہوتے ہیں. اب اداروں کے نام آپ گنتے چلے جائیے. اب آپ دیکھیے کہ کے ڈی اے پہلے ہوتا تھا، اب کے ڈی اے ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی. یہ جو کراچی کا حلیہ بگڑا ہے، اس طریقے سے پھیلنے کے بجائے کراچی اس طریقے سے جو پھیلا اور اس کے بعد پانی کی لائنوں کی گنجائش ختم ہو گئی، اس کے بعد بجلی کی کنزپشن کا مسئلہ خراب ہو گیا، روڈیں ٹوٹ کا شکار ہیں، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا. کوئی ماسٹر پلان گزشتہ 15 سال سے کراچی کا ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ کراچی بڑھ تو رہا ہے، روزانہ بڑھ رہا ہے، لیکن ماسٹر پلان کے بغیر بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری مشکلات جب یہاں فیس ہو رہی ہیں تو کوئی تو سامنے آنا چاہیے. اور جب سے جماعت اسلامی اور پبلک ایڈ جماعت اسلامی نے کام کرنا شروع کیا، الحمدللہ ان مسائل کو حل کرنے میں ہمیں بڑی سہولت ملی ہے اور اب ادارے ہمارے شکر گزار ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ کیوں؟ تو یہ بات بھی میں آپ کے ذریعے سلمان ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پبلک ایڈ دراصل یو این او کے ریگولیشن کی اس قرارداد کے نتیجے میں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک ایسی گروہ ہونا چاہیے جو لیگل ایڈ عوام اگر پریشان ہو تو ان کو قانونی رہنمائی فراہم کر سکے. تو اس کے نتیجے میں اب ہمیں کوئی اتھارٹی چیلنج نہیں کر سکتی اور نہ کرتی ہے الحمدللہ. اس لیے کہ ہم ریاست کو جو مقدمہ لڑنا چاہیے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، ہم بطور انٹروینر بیچ میں موجود ہیں. وی آر اے برج ان بٹوین پبلک اینڈ ریاست. تو اور یہ اس طریقے سے جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کام کا بہترین اور اچھا طریقہ ہے کہ ہم عوام کے مسائل کو حل کر کے، جیسے ماضی میں ہم نے کیا تھا، جیسے ہمارے میئرز نے کیا تھا، نعمت اللہ خان صاحب بابا کراچی نے، میئر عبدالستار افغانی نے کیا، وہی رول ماڈل ہم اس وقت یہاں پر پبلک ایڈ بیٹھک میں کر رہے ہیں. اچھا، میں اگر اس کو دیکھیں، یہ بات جیسا آپ نے کہی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے کہ جماعت اسلامی کو دوبارہ سے موقع ملے اقتدار میں آنے کا، لیکن ہمارے اقتدار میں ووٹ کے ذریعے الیکشن ایک پروسیس ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ سارا خدمت کا کام ووٹ بینک میں بھی شفٹ ہو رہا ہے؟ اس پر کچھ اگر آپ... میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ لوگ جو پریشان حال ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی پریشانی میں ان کا مداوا بن جائیں اور ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ نے براہ راست اس کی پریشانی میں اس کے دل پہ دستک دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا دعوت کا کام اور ذریعہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اب ہمیں تو یہ یہاں بیٹھ کے ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ اب بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، یعنی لوگ کہتے تھے کہ فلاں اتنی بڑی پارٹی ہے، کیسے چیلنج ہوگی، کیسے اس سے معاملہ ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ اخلاقی قوت ہے نا کہ اس کے نتیجے میں وہاں کے چیئرمین ملک ریاض صاحب خود 2-3 مرتبہ یہاں تشریف لائے اور دوسرے بلڈرز جو دوسری سوسائٹیز ہیں اس کے مالکان. یہ جماعت اسلامی کی اخلاقی اور وہ دعوتی کردار ہے، اخلاقی کردار ہے. اب اس کے نتیجے میں جب ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو ایک رجوع ہماری طرف ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا، یہ جو جیسے آپ نے ایک بات کی کہ لوگوں کا رجوع بھی ہو رہا ہے اور یہ دعوت کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے، مختلف جماعت اسلامی ہیں اس کی جو دعوت کا جو کانٹینٹ ہے وہ پیور ریلیجس ہے، جس کے اندر جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو جھوٹے خداؤں کی خدائی سے نکال کر جو ہے ایک اللہ کی بندگی میں دینا. تو اس سینیریو کے اندر جو دعوتی جو سینیریو ہے، یہ جو خدمت کے کام ہیں پیور جو پولیٹیکل سٹائل میں کسی کا پانی کا مسئلہ یا فلاں مسئلہ، یہ میچ نہیں کرتے. یہ ایک بات کہی جاتی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پیور دعوت جو ایک جماعت کا بنیادی ایک ماخذ رہا ہے، لوگوں کو لٹریچر دینا، چونکہ یہ پانی بجلی کے مسائل تو ہمیشہ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ کہ پہلی بار ہوئے ہیں روڈوں. تو جماعت کا جو ایک کہا جاتا ہے روایتی جو ایک وہ تھا، مزاج تھا، لوگوں کو لٹریچر دینا، دعوت قریب لانا، درس قرآن، اور یہ آج لگتا ہے کہ شاید کچھ یہ بالکل الگ عوامی اسٹائل ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سلمان، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا
اور اس بات کو ڈسکشن میں بھی لانا چاہیے، اور رہتی بھی ہے یہ چیز کہ دعوت ایک الگ چیز ہے اور شاید یہ خدمت کا کام ایک الگ چیز ہے۔ تو جیسے جیسے اب آج سے پہلے 20 سال پہلے موبائل اور جس کمیونیکیشن کا یہ دور نہیں تھا، اس وقت جو دور تھا وہ تحریر کا دور تھا، تقریر کا دور تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں، اور فزیکل آج تو بچے فٹ بال اور کرکٹ بھی جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یعنی وہ ایکٹیویٹیز ختم ہو۔ تو اس میں ایک راستہ یہ نکلا۔ دوسری اہم ترین بات یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمیں وہ بہترین ماخذ ہے جہاں سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے کہ دعوت کیا ہے اور کس انداز میں کیا کیا اس کے طریقے۔ کوئی ایک لگا بندہ دعوت نہیں ہے، لگی بندی دعوت لٹریچر پڑھنا پڑھانا بھی ہے، لوگوں کے کام آنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جا کے وہ جب نبوت سے پہلے ہی یہ کام شروع کر دیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اہل قریش کے ساتھ، تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی کہ ظلم کرنے والوں کو وہ جا کے روکتے تھے اور مسائل کو حل کرواتے تھے۔ تو یہ مسائل کو حل کروانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ اسی کے نتیجے میں تو پھر لوگوں نے آپ کو برملا کہا کہ آپ ہی صادق ہیں، آپ ہی امین ہیں، اور آپ ہی معاملہ فہم ہے، اور آپ نے وہ ہجر اسود کا وہ جو معاملہ حل کروایا۔ تو یہ ساری مثالیں دیکھیے یہ واضح کر رہی ہوتی ہے کہ خدمت عوام کے مسائل میں اور جھگڑوں میں اور ان پنچایتوں میں شامل ہو کے راستہ نکالنا، یہ دعوت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو جہاں تک یہ سوال ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اس کی تو بہت اہمیت ہے اس کام کی، لیکن ہمارے اندر وہ افراد جو اس قسم کا رجحان رکھتے ہوں ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس ذریعے سے۔ اور جماعت اسلامی کے پاس تو الحمدللہ بے شمار قسم کے لوگ ہیں، دانشور ہیں جن کا کام مطلب رہنمائی کرنا ہے، نوجوان ہیں، طالبات ہیں، خواتین ہیں، تو کام کے تو بے شمار میدان ہیں۔ تو اس میں ایک میدان یہ ہونا چاہیے کہ جس میں ہم عوام کے مسائل کو حل کر کے لوگوں تک پہنچیں۔ تو یہ جیسا آپ نے کہا بھی کہ یہ ہماری ہی روایت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے اخذ کردہ ایک ہے، تو اب جو اس کی جو برکات ہیں، جو فیوز ہیں، آپ اس کو آنے والے الیکشن میں یا جو بھی بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً یہ جو کراچی کے جو حق دو کراچی مہم اس وقت جاری ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دو چیزیں آپ تھوڑا اگر ہمیں ایلیبریٹ۔ دیکھیں، الیکشن کے اندر ہم نے ماضی میں بھی ابھی دیکھا کہ ہم نے جب نادرہ کا تقریباً اس سے براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ملین سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوا، وہ جو کمپین ہم نے چلائی جس میں بنگالی ہیں، برمیز ہیں، اور ایسٹ پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے دوست پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی تھے، تو ان کے شناختی کارڈ کو اکارڈنگ ٹو ایس او پی جب حل کیا اور ایس او پی میں تبدیلی لائے تو اس میں 2 سے 4 لاکھ لوگوں کا مسئلہ حل ہوا ہے، اور اس کا ریفلیکشن الیکشن جب ہوئے تھے پچھلے اس میں ہمیں نظر آیا کہ ان پاکٹس میں ہمارے امیدوار نے اچھے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کی کمپین ہم نے تو رابطہ عوام کیا ہے اور اس طریقے سے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں سارا سال، تو اب ہمارے لیے دل کشادہ ہوئے ہیں، یعنی ان علاقوں میں کہ جہاں ہمارے کارکنان کو مارا جاتا تھا اور نکال دیا جاتا تھا، میں بات کر رہا ہوں لائنز ایریا کی اور اس سے بھی خراب ترین علاقے، لیکن اب وہاں پر جماعت اسلامی کرونا کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے، مسائل کو حل کروانے کے حوالے سے موجود ہے، اور الحمدللہ اب جماعت اسلامی کو آگے کیا جاتا ہے معاملات کے لیے۔ تو یہ ساری برکات ہیں ان تمام کاموں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ الیکشن میں تو ایک اگر یہ جو معاملات کچھ اور جگہوں سے چلائے جاتے ہیں اس کو ذرا کنٹرول رکھا جائے، تو یہاں کراچی نے پہلے بھی اعتماد کیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ جگہوں سے یہ معاملات خراب کیے جاتے ہیں، تو جو اصل ووٹ ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا۔ اب جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اس کو بھی چیلنج کرے اور وہ ووٹ کی حفاظت کرنا سیکھے کہ ہم ڈبے کی حفاظت جس دن کر لیں گے اس دن ہم الحمدللہ یہاں موجود ہوں گے۔ اچھا، یہ مہم کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا، یہ جو کس مومنٹم سے مہم چل رہی ہے آپ یقیناً دیکھ بھی رہے ہیں، اور دورہ جات بھی چل رہے ہیں شہر بھر میں، یہ میں خیال دوسرا مارچ ہے بڑا جو ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو بڑا مومنٹم کریٹ کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کئی سیاسی جماعتوں نے بالکل عین جماعت اسلامی کے نعرے کو ڈٹو کاپی کیا، ایون یہ کہ MQM جیسی جو ہے وہ پارٹی جو دعوے دار تھی سارے اس کی، PSP، خود پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مختلف فیکشن سے، PTI کی طرف سے یہ مردم شماری والی بات کی گئی، اس کو آپ اس مہم کے سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں تھوڑا سا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی نے الحمدللہ سلمان اپنے فٹ پرنٹ بنائے ہیں، اور اس نے ایک روایت ڈالی ہے، اور کراچی میں اگر جماعت اسلامی یہ بات کر رہی ہے کہ جناب کوٹا سسٹم کے حوالے سے زیادتی ہو رہی ہے، تو آج سے پہلے جب بھی کوٹا سسٹم کا نعرہ لگایا جاتا تھا تو اس میں لسانیت کی بدبو آتی،
اور لوگوں کو خون میں نہلا دیا جاتا تھا برادریوں کو. لیکن کمال خوبصورتی کے ساتھ جب محترم حافظ صاحب کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام تر شواہد کے ساتھ بات کرتے ہیں, تمام تر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں, فیکٹس اعداد و شمار ان کے پاس ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں الحمدللہ وہ لسانیت کی بو نہیں آتی اور اصل مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. جب کراچی اور یہاں رہنے والے چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں, ان کی روزگار کی بات ہوتی ہے تب بھی لسانیت کی بو نہیں آتی. لیکن ان مسئلوں کو جماعت اسلامی نے جس طریقے سے اٹھایا ہے, اب آپ دیکھیں نا, سرکولر ریلوے کے نام پہ کتنا بیوقوف بنایا ہے, حالانکہ کوئی سرکولر ریلوے نہیں چلی. اسی طریقے سے یہاں پر ٹرانسپورٹ کے نام پہ 30 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آج بسیں آ رہی ہیں, کل بسیں آ رہی ہیں, اگلے سال آ جائیں گی, اس سال آ جائیں گی. 30 سال میں چنگچی کے اوپر لے آئے ہیں اور پورا ریسٹ آف دا کراچی, آل پاکستان, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور کراچی جو کہ سب سے زیادہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے, سب سے زیادہ انکم ٹیکس, ریونیو اور دیگر چیزیں دیتا ہے, مور دین 67%, اس کے ساتھ آپ خیراتوں کے اوپر پالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کراچی کو. تو اس چیز کو جب حافظ صاحب نے اٹھایا, اب دیکھیں حافظ صاحب کی چائنا ورژن بہت سارے آ گئے. حافظ صاحب کی جو بات آج حافظ صاحب کرتے ہیں, مختلف چائنا کاپیاں جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ان کی تیار ہو چکی ہے. تو وہ بات آتی ہے, ہمیں پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایشو جینون ہے. ایشو جینون ہے اور ہمارے فٹ پرنٹ کے اوپر کوئی چل رہا ہے. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے فٹ پرنٹ پہ نہیں چل رہے. یہ جو چائنا ورژن ہے یہ حافظ صاحب اور جماعت اسلامی کے فٹ پرنٹ پہ چل رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی نے ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے. اور 28 تاریخ کو جو یہ ایک تسلسل ہے, گزشتہ 1-1.5 سال سے جو کمپین ہم نے چلائی تھی, جو اویئرنیس عوام تک پہنچا رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے, جب ہم نے یہ بیلٹنگ کا کام کیا ہے, لوگوں کی رائے پوچھی ہے, تو 98% لوگوں نے, کراچی کے جن لوگوں نے پول کیا ان سب نے یونانیمسلی ان تمام پوائنٹس کو, 14 نکات کو جو ہے وہ انڈوز کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر مہم ہونی چاہیے, کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہاں کے بچے ڈومیسائل نہیں بنوا سکتے, یہاں کا بچہ اور بچیاں جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, اور پرائیویٹ تعلیم حاصل کریں تو نوکریوں میں نہیں ان کو جگہ ملتی. تو یہ ساری محرومیاں, اس کو جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے ایڈریس کیا ہے اور یہ عوام کے دلوں کی آواز بن گئی ہے. اور 28 تاریخ کو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اہل کراچی نکلتے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں. اچھا, یہ میں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے احاطہ کیا ہے. ایک بات کر کے چاہوں گا کہ اس کو کلوزنگ نماز دیں کہ یہ جو خدمت کا سفر ہے, کیا یہ حصول اقتدار تک ہے یا یہ ایک سلسلہ اس سے ماورا ہے اور جاری رہے گا؟ سلمان, آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے. حصول اقتدار کے لیے ہوتا تو جماعت اسلامی اقتدار میں ہوتی. ہم اقتدار میں نہیں ہیں اور یہ کام ہم گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں. آج پبلک ایڈ عوامی مسائل بیٹھک کے انداز میں موجود ہے. اس سے پہلے محترم قاضی حسین احمد صاحب نے بنائی تھی, اور جب اردو اسپیکنگ والوں پہ ظلم ہوتا تھا تو ان کو تھانے سے چھڑانے کے, اس وقت اس کا دائرہ کار کچھ اور تھا. مولانا مودودی مرحوم علیہ رحمہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جب پاکستان ہجرت کرنے والے قافلے آ رہے تھے, جب سے ہی پبلک ایڈ کا کام شروع کروا دیا تھا. تو یہ اقتدار ایک الگ چیز ہے اور یہ کام مستقل اسی وقت سے جاری ہے اور جاری ساری رہے گا انشاءاللہ. قطع نظر ہے اس چیز سے, قطع نظر اس چیز. عوام جو ہے کوئی ہمیں اقتدار کی مستند دے یا نہ دے, یہ ایک مشن ہے, مشنری جذبے کے ساتھ ہے. اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا ایک عنوان شامل ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لوگوں کی جو دعائیں ہیں, وہ جو جس کیفیت میں وہ لاکھ روپے بل والا آتا ہوگا اور وہ جاتا ہوگا. میں چاہوں گا اگر کچھ ایک آدھ واقعہ اگر آپ کو یاد ہو, ایسے ہی کئی لوگ آئے ہوں گے تو ہمارے ناظرین جو ہے وہ جان سکیں گے. ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ ایسے مسئلے کا شکار ہوں, ان کو نہ پتہ ہو, وہ دیکھ کے آئیں. تو کوئی بھی کسی, چاہے شناختی کارڈ ہو, چاہے کسی بھی حوالے سے کوئی واقعہ ہو, بے شمار واقعات ہیں. اس میں سے ایک, میں آپ کے وقت کی بھی قلت ہے, ایک پولیس کانسٹیبل نے نیٹی جیٹی کے پل پہ میاں بیوی کو وہ چھلانگ لگانے سے پہلے, یعنی ان کی سسپیشیس ایکٹیویٹی دیکھی, اس نے وہاں رکشہ روکا, عورت اور آدمی اترے اور انہوں نے اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا, اور پھر تو وہاں جو سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گریپ کر لیا. اچھا, اب مسئلہ پوچھا بھائی کیوں کرنا چاہتے ہو, تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ وہ اتنے لاکھ, 23 لاکھ کا بل آئے, اور 23 لاکھ سے پہلے بھی لاکھوں کے بل آتے رہے. تو وہ انہوں نے زیور بیچا, پھر اپنا گھر بیچا, اب آخری اس کے بعد رکشہ رہ گیا تھا. تو میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ اب ہم خودکشی کر لیں. اچھا, وہاں پوچھتے پاچھتے جماعت اسلامی کے اسی دفتر میں پبلک ایڈ سیکریٹریٹ میں وہ میاں بیوی آئے. ہم نے ان سے بل منگایا, بل واقعی 23 لاکھ روپے کا تھا. ہم نے اس کو پرسنلی انویسٹیگیٹ کیا,
تو پتہ چلا کہ ایک کمرے 2 کمرے کا رہائشی کا 23 لاکھ تو بل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو پورا کیس بنایا, وفاقی محتسب میں فائٹ کی, کے الیکٹرک سے بات کی, اور ہمارا کے الیکٹرک کا جو سیل ہے اس نے پوری طرح ٹیک اپ کیا. الحمدللہ مالک کا احسان ہے کہ 8 سے 10-15 دنوں میں کے ایس سی نے 0 پیسے کا بل دیا ہے, 0 پیسے. دیکھیں وہ سب فیک تھا. تو ایک ایسا خاندان میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خودکشی کرنے جا رہے تھے, اور پولیس اہلکار نے انہیں جو ہے وہ ریفر کیا. اور ابھی گزشتہ دنوں جیل سے ایک آدمی 50 سال کے بعد چھوٹا, تو جیلر نے جماعت اسلامی پبلک ایڈ کے ایک ساتھی کو ریفر کیا اور اس نے ہمارے پاس پہنچایا. اور اس وقت بج رہے تھے رات 9 بجے وہ آدمی ہمارے پاس آیا ہے جس کے گھر کو چھوڑے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے, جیل میں کلا کوٹ کے اندر تھا. تو وہ گھر اب کلا کوٹ کا نقشہ بدل چکا ہے, اس کے رشتہ دار ختم ہو چکے ہیں. تو جیلر نے اعتماد کیا کہ یہ تو جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. ہم نے یہاں اسی طریقے سے ایک شارٹ ویڈیو بنائی, فوری طور پہ اپنی ٹیموں کو بھی بھیجائی اور سوشل میڈیا پہ وائرل کی, اور اپنی ٹیموں کو کانٹیکٹ کیا. لیاری میں ایم پی عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا اور دیگر ٹیموں سے, تو انہوں نے بھی اپنے پیجز پہ وہ چیز چلائی. اور یہاں اس کو لے کے مسئلہ یہ تھا کہ وہ جب جیل, وہ قتل کے جھوٹے الزام میں اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی. تو عمر قید پھر وہ کچھ تخفیف ہوتے 25 سال گزار کے وہ آیا. وہ اس وقت خود 70-80 سال کا بوڑھا ہو چکا. یادداشت بھی, دماغی توازن بھی ڈسٹرب, اس کا بلڈ پریشر بھی, جیب سے جب میں نے تلاشی لی تو کچھ بلڈ پریشر کی گولیاں نکلیں. تو وہ میں نے پھر یہاں فوری کال کیا, ایک ڈاکٹر ہمارے دوست ہیں, میں نے کہا اس کا بی پی وغیرہ تو چیک کریں کہ طبیعت کیسی ہے. تو وہ الحمدللہ اس وقت نارمل تھا. تو اس کو ریہیبلیٹیشن پروسیس سے بھی گزارا یہیں پر. اور اس کے بعد جب ویڈیو دیکھ کے الحمدللہ رات کوئی 11-11:30 بجے اس کا ایک بھتیجا جو اس کی 3 سال عمر تھی جب اس کو گرفتار کیا تھا, وہ جوان ہو گیا, وہ یہاں پر پہنچے اور وہ ایسے گلے لگے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو مل گیا. مطلب ان کے رشتہ داروں نے اپروچ کر لیا اور وہ یہاں پر آئے, جو ہم نے پتہ اور فون نمبر دیا تھا. تو یہ وہ عوام کا بھی اور لوگوں کا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے ذریعے کام لے رہا ہے. نہیں واقعی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی دو واقعات, جو یہ تو بہت دیگ کی بھری دیگ میں سے آپ نے 2 چاول غالباً نکالے ہوں گے. اور یقیناً جس کرب سے جو ہے لوگ گزر رہے ہیں وہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کس کے ساتھ کیا, مطلب وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے انسان, وہ اپنی زندگی چھوڑ چکا ہے ایک بل کے آگے. اور ایسے میں جو ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کار خیر ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو قائم بھی رکھے. سلمان بھائی, ہم نے جو ویب پورٹل بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, GI پبلک ایڈ, یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا پہلا ویب پورٹل جس میں ہم مسائل کو حل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اور آن لائن لوگ اپنے مسائل بھیجتے ہیں, ہماری طرف وہ ٹیمیں ہیں, ٹیم کو چلا جاتا ہے اور ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اس کا تھوڑا نیٹ ورک, آپ کا شہر کے اندر کا نیٹ ورک تھوڑا ہمیں پبلک ایڈ کا بتائیں کیا ہے, کس طرح سے کوئی اپروچ کر سکے. یہ ایک بڑا اہم آپ نے بات چھیڑی ہے. تو پبلک ایڈ دراصل یہاں مرکزی طور پہ تو ہم علامتی کام کر رہے ہیں تاکہ ہماری ٹیمیں بھی اس کے نتیجے میں تربیت پا سکیں. اور اس کا پورا سیٹ اپ ہے, ضلعی لیول کے اوپر اور ضلع سے نیچے علاقے ہیں, تو مختلف جگہوں پہ پبلک ایڈ کے ذمہ دار ہیں, کمیٹیاں موجود ہیں اور وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور پورٹل کے ذریعے بھی ہم انہیں مدد فراہم کر رہے ہیں. یعنی جو کیس اگر ہمارے پاس آیا پورٹل کے اوپر اور اس کا تعلق ہے ملیر سے یا شاہ فیصل سے یا ڈیفینس سے, تو آٹومیٹیکلی بیک اینڈ کے اوپر وہ وہاں کے صدر کے پاس کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے مسئلہ, تو وہ ٹیم پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے. تو یہ سارا مربوط نظام ہے, 2 اسٹیپ پروسیس ہے کہ پہلے چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور جیسے ہی آئیں وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے نیچے ٹیم کے پاس. اور اس کا ایک ٹائم فریم موجود ہے ٹٹ فار ٹیٹ, کہ اگر 48 گھنٹے میں وہ مسئلہ حل نہ ہو پا رہا ہو تو واپس واپ اپ کر کے ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہماری مرکزی ٹیم پھر اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. اچھا, تو اس میں آپ کی کتنے ڈپارٹمنٹ, جیسے کہ الیکٹرک کا ایک ہے, ہمارے پاس سارے تقریباً, صحت کا شعبہ ہمارا ہے, تعلیم کا شعبہ ہے, کراچی کے الیکٹرک کے ریفرنس سے, سوئی گیس کے ریفرنس سے, اور زمینوں کے جو مسائل ہیں اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے, اور زمین اور لینڈ مافیا اور لینڈ گریبنگ اور سوسائٹیز کے جو فراڈ ہیں عوام کو, یہ اس حوالے سے تقریباً 24 کے قریب سوسائٹیاں, چھوٹی اور بڑی. سب سے بڑی سوسائٹی اس ہاؤسنگ اسکیم ہے جس میں 50-55 ہزار لوگ متاثر ہیں, پھر اور بے شمار. تو یہ آدھا کراچی ان سوسائٹیز کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اس طرح بتایا کہ کم و بیش جو
ڈائمنشنز ہیں لوگوں کے مسائل کی اور ان سب کو جو ہے آپ لے کر چل رہے ہیں. اس میں ہم نے لیگل ایڈ کا بھی ذکر کیا ہے کہ لیگل ایڈ کمیٹی بھی ہے جو لوگوں کے لیے قانونی مدد مشاورت اور فراہم کرتی ہے اور قانونی جنگ بھی آپ لڑ رہے ہیں غالباً. جو الحمدللہ ہمارے کیسز ہیں کہ الیکٹرک کو ہم نے قانون کے ذریعے ہی شکنجے میں لے کے آئے ہیں اور مختلف حوالوں سے ریلیف دلوایا. معذوروں کو نوکریوں کا چارٹر میں موجود ہے لیکن ان کی نوکریاں بیچی جاتی تھیں, معذوروں کو ملتی نہیں تھیں. ہم نے پٹیشن فائل کی اور کورٹ سے رولنگ آ گئی. الحمدللہ 21 سے زیادہ کراچی اور سندھ کے جو معذور ہیں گریجویٹ ان کو نوکریاں مل گئی ہیں اور باقی کو ریگولیشن کے نتیجے میں نوکریاں ملنے والی ہیں. اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ کنیز فاطمہ سوسائٹی کو جیتا ہے. وہاں تقریباً 14-15 ہزار لاٹیز ہیں جن کے مکانوں پہ قبضہ تھا یا یہ کہ اس پہ گھر نہیں بنانے دے رہے تھے, تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کوڈ بنا کے ہم نے وہاں کورٹ میں پیش کیا اور وہ جیتا. آج لوگ گھر بنا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اسی طریقے سے اور چھوٹی بڑی بے شمار کام ہے جو ہمارے المرکز اسلامی ہے, وہ جماعت اسلامی نے اسی طریقے سے ٹیک اپ کیا, جس کو ایک ثقافتی مرکز کو, اسلامی ثقافتی مرکز کو جناب سینما ہال بنا دیا گیا تھا اور وہاں مسجد بھی ختم کر دی گئی تھی. وہاں پر فلموں کے پوسٹر لگتے تھے. تو الحمدللہ کیس کیا, سپریم کورٹ سے جیتے اور آج پھر اس کی اصل شناخت بحال ہوئی ہے. جی ہم نے دیکھا آپ کے جو ڈاکٹر پارکوں کے حوالے سے جو قبضے تھے وہ نعمت اللہ خان صاحب مرحوم نے پٹیشن جو سپریم کورٹ میں فائل کی تھی اور آج پارکوں کے جو قبضے خالی ہوئے ہیں وہ اس پٹیشن کے نتیجے میں. تو قانون کی ایک بھرپور جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور اس میں ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت میں مختصر وقت میں جس طرح آپ نے جامع انداز سے ان خدمات کا احاطہ کیا اور ایک حوصلہ افزا بات کہی کہ لوگوں کا جو ہے درد کا جو ہے سامان کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے دلوں کے اندر جو ہے جماعت کو اور ان خدمات کو بسا رہے ہیں اور یقیناً یہ آگے چل کے دنیا اور آخرت میں جو اس کا بہترین انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً حاصل ہوگا. ناظرین, بات یہی ہے کہ جن تکلیفوں میں اور جن مسائل کا ہم شکار ہیں ان میں بہت سارے تو خود ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے, جو ہم نے خود اپنے حکمرانوں کو منتخب کرنے کی غلطی کے جو نتائج کی صورت بھگت رہے ہیں. اور بہتر یہی ہے کہ ہم جس طرح اپنی روٹین کی زندگی میں اپنے لیے بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا انتخاب چاہتے ہیں, تو اپنے اوپر حکمرانوں کو منتخب کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو چوائس ہے اس وقت ہم کیوں اس طرح کا جو ہے عمل اختیار نہیں کرتے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور پبلک ایڈ اور جماعت اسلامی کے کیریکٹر پر اور اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹرسٹ اگر جو ہے ان کا جو الیکشن میں ووٹوں کی صورت اگر نکلے گا تو یقیناً جو ہے اس خیر کا جو دائرہ کار ہے وہ پورا ملک اور پورا شہر اور پورا جو ہے وہ اس پوری دنیا پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا, کیونکہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر تو ایک دعوت دین اور غلبہ دین کی ایک تحریک ہے جو لوگوں کو جو ہے جھوٹی خدائی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں دینے کے مشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور یہ بڑا اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا مشن ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن تھا اور آج جو ہے اس کو بحیثیت جماعت اسلامی ایک مشن کے ساتھ لے کر چل رہی ہے. اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے اندر جو ہمارا حصہ وہ ہم ادا کریں اور اس حصے کو جو ہے بارآور صبربار فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کراچی کو بدلو, کراچی کو خود کو